ہمارے محققین کہتے ہیں کہ پانی اسی وقت لگانا چاہیے. صحیح. پانی لگائیں گے تو درجہ حرارت کم ہو جائے گا اور اس سے کورے کے مضر اثرات جو ہیں اس سے پودے بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بارش کر دی تو اس سے قدرتی طور پہ کورے سے بھی حفاظت کورے سے بھی ہو گئی. دوسرا اس کے علاوہ جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا لوگوں میں الحمدللہ اب یہ سٹور آپ نے کہا آبی ذخائر ہونے بہت ضروری ہیں. آبی ذخائر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذخیرہ جو کر رکھا ہے ہمارے لیے اس کی طرف ہم اپنی توجہ بالکل ہی نہیں کرتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہمارے جو اتنے بلند پہاڑ ہیں جن پہ برف باری ہو رہی ہے یہی سمجھے جس طرح فریج نہیں ہوتا فریج کے اوپر والے حصے میں باقاعدہ ہم برف کو سٹور کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی سٹور کر دیا ہے جو گرمیوں میں یہ باقاعدہ عربی میں اس کو کہتے ہیں ثلاجہ. یہ ثلاجہ ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا نعمت ہے اور یہ آئندہ فائدہ دے گی لیکن یہ اسی وقت فائدہ ہوگا گرمیوں میں جب پگھل کے نیچے آئے گی. اب ہمارے آبی ذخائر موجود ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ ضائع چلا جائے. جی پانی محفوظ رکھیں گے ہمارا فائدہ ہے ہمارے اس ملک کا فائدہ ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب صرف کسی ایک صوبے کا نہیں بلکہ ہمارے چاروں صوبے. دیکھیں یہ چاروں ہم بھائی ہیں. بالکل چھوٹے فرق یہ آ جاتا ہے ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے لیکن حقوق سب کے برابر ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے اور حکومت کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے کہ آبی ذخائر بنے زیادہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم حالیہ بارشوں کی بات کر رہے تھے. حالیہ بارشوں کے جہاں فصلوں پر اثرات ہیں وہاں جانوروں پر بھی بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. خاص طور پر اس موسم میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے اس کے زخم ہو جائیں تو اس کا کس طرح علاج ممکن ہے اور اس کو سردی سے کس طرح بچانا چاہیے اور ان بارشوں کا ان پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کھوکھر صاحب دیکھا گیا ہے کہ جب سردی بڑھتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں نا جب تو اس سے پھر ہوائیں جب ٹھنڈی آتی ہیں تو اور زیادہ سردی وہ بڑھ جاتی ہے. اس سے ہمارے بہت سارے جانوروں کو اگر ہم اس کی صحیح دیکھ بھال نہ کریں سردیوں سے نہ بچائیں تو بہت سارے نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جن کو نمونیا ہو جائے ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ کبھی بھی جو ہے اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. فوراً اینٹی بایوٹکس کا انجیکشن ہے وہ ایماکسل آپ نے دیکھا ہوگا. جی ایماکسل ہم بچوں کو دیتے ہیں. بچوں کو اگر نمونیا ہو جائے بخار ہو جائے تو ایک باقاعدہ ایک کورس کرایا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ اماکسی ویٹ ویٹنری سے اماکسی ویٹ کا یہ 5 دن کے ایک پورا کورس کرائیں تو اس کا بخار اور نمونیا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جانوروں کا اماکسی ویٹ یہ ایک فوراً ان کو یہ اس کے انجیکشنز لگوانے چاہیے 5 دن کے لیے. یہ کورس کرا دینا چاہیے. دوسرا ان کو سردی سے بچانا چاہیے. باقی آپ نے زخموں کا کہا. زخموں کے لیے کھوکھر صاحب میں ایک خاص طور پہ ایسے رشتے ہوئے زخموں کو خشک کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں بوریکس ہے. بوریکس ایک حصہ برابر حصے کر لیں. بوریکس لے لیں پھٹکڑی لے لیں گندک لے لیں. 3 چیزیں سب کو پیس کر ایک پاؤڈر ڈالیں. وہ رشتے ہوئے زخموں پہ 2-3 دفعہ ضرور ڈالیں. وہ انشاءاللہ تعالی وہ مندمل ہو جائیں گے اور اس طرح بچا جا سکتا ہے. جی اور اس کے علاوہ جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ ضرور لگوانے چاہیے خاص طور پر وبائی امراض سے بچانے اس موسم میں بلگوٹو ہے بہت ساری ہیں وبائی امراض ان کے حفاظتی انجیکشن ضرور لگانے چاہیے. ہم اگر احتیاط کریں گے اپنے جانوروں کا خیال رکھیں گے جس طرح ہم اپنا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اپنے جانوروں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً ہمارے جانور ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں ہماری معیشت کو مضبوط کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت مفید باتیں آپ نے کی. اب آخر میں میں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ ان بارشوں کے حوالے سے ہمارے ذمہ دار اور کاشتکار بھائیوں کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں اپنے زمیندار اپنے کاشتکار بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ پانی کا اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت آپ پہ نازل فرمائی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. جن لوگوں نے فرٹیلائزر
نہیں استعمال کیا تھا وہ تر و تر میں فوراً وہ یوریا کا وہ استعمال کر لیں فرٹیلائزر. یا اس کے علاوہ جو ربی کے زائد ربی یا اس کو کہیں گے ہم بہاریہ مکئی یا بہاریہ مونگ سورج مکھی وہ لگانا چاہ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ زمین کو خوب تیار کر کے اور فوراً اس کی بوائی کر دیں، اور لیکن ان کو قطاروں میں لگائیں اور بارشوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح جن لوگوں نے باغات لگانے ہیں وہ بھی اپنے وہ گڑھے فرسٹ کلاس گڑھے بنا کے ان میں بل اور کھاد وہ خوب ملا کے وہ رکھ دیں، اس کے بعد وہ لگائیں. یہ ہے میرا. اور اپنے خیال رکھیں جانوروں کا، ان کو سردی سے بچانے کا. ان کو اندر اگر وہ بندھے ہوئے ہیں جب دھوپ نکلتی ہے پھر دھوپ میں لے جائیں، اور سردی کا پورا جس طرح اپنے بچوں کا وہ خیال رکھتے ہیں اسی طرح جانوروں کا بھی خیال رکھیں. جن سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے مشکل کے وقت یہ جانور بہت کام آتے ہیں. بے شک جب بھی مشکل آتی ہے ہمارا کسان وہ اس کو بیچ کے اپنی مشکل حل کر لیتا ہے، بجائے کسی سے ہاتھ پھیلانے کے یا کسی سے قرضہ لینے کے. وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوتا ہے اور اپنے وسائل سے اپنے مسائل کا حل وہ نکال لیتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ صاحب، آپ نے انتہائی مفید باتیں ہمارے ذمہ دار اور کاشتکار بھائیوں کو بتائیں. یقیناً ہمارے ذمہ دار اور کاشتکار بھائی آپ کی باتوں سے استفادہ کریں گے. ناظرین، ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ، ڈائریکٹر ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ NARC چک شہزاد اسلام آباد، ہمیں بتا رہے تھے حالیہ بارشوں کے ہماری زراعت اور لائف سٹاک پر اثرات. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو مین اس میں بات ہے ساری باتوں میں، وہ سب سے اہم بات جو مغز ہے اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں، اپنی فصلوں کا خیال رکھیں، اور جس طرح محکمہ زراعت ہمیں سفارش کرتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کریں تو یقیناً ہم بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے. اجازت دیجیے سجاد کھوکر کو. اللہ حافظ.